السلام علیکم خواتین و حضرات، ناول یار دلبرم آج قلم رحیلہ خان قسط نمبر 30 اور 31۔ اب شرافہ سے ادھر آؤ، 2 دن سے تمہیں بخشش دی ہوئی، آج میرا ایسا کوئی موڈ نہیں۔ تبریز والہانہ نظروں سے اسے دیکھتا تحکم بھرے لہجے میں گویا ہوا، اور میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ وہ اپنے دھڑکنوں کے رقص پر بظاہر اطمینان سے گویا۔ اچھی بیویاں شوہر کی بات مانتی ہیں، اسی ہر بات حکم تصور کرتی ہیں، اس لیے میں زبردستی نہیں چاہتا، مجھے مجبور مت کرو۔ شان اور اچھی بیویوں کی طرح میری بات مان کر میرے پاس ہو۔ تبریز بھاری سرد آواز میں بولا، میں اچھی بیوی ہوں، پر اب نہیں آ رہی آپ کے پاس۔ وہ بنا ہی تو اٹھی تھی اس کے تحکم بھرے انداز سے، تبھی تلخ انداز میں کہتی تبریز کو گھرتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ شان پاس آؤ۔ تبریز کی بوجھل سرگوشی نما آواز نے اس کے قدموں کو تھپنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ ذرا سا رخ موڑتی اس کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی۔ تبریز کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ صوفے پر شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان اسے ہی گھور رہا تھا۔ شائستہ کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سرخی گویا اس کے حکم پر انکار کی وجہ تھی یا جذبات کی شدت کی وجہ سے تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں جھلکتے تقاضوں کے شوریدہ جذبات پر وہ اپنے دل کی دھڑکن کو اعتدال پر لاتی اس کی جانب بڑھی۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ واضح تھی کہ تبریز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ شائستہ کی جان جا رہی تھی، تبریز کا ری ایکشن اس کی سمجھ سے بالا تھا، وہ اسے منع کرتا تھا جاننے سے، پھر خود بھی پہنچ جاتا تھا، پر اب اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی دیکھ کر وہ حیران کن تھی۔ شائستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس چند قدموں کی دوری پر آن ٹھہری۔ مجھے یہ دوری بھی ہمارے بیچ گوارا نہیں جانا۔ تبریز کی آنچ کیسے لپک سموئے دل ورفگی میں چور پر خاصی رعب اور دبدبے والی بہت کچھ باور کرواتی گھمبیر آواز گونجی کہ شائستہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ یہ بندہ ہر طریقے سے اس کی جان نکالنے کے در پہ رہتا تھا۔ شادی ہو جانے اور ایک ہو جانے کے بعد بھی تبریز شائستہ کو جھنجھلا کر رکھ دیتا تھا کہ ہر بار اسے نئے احساس سے آشکار کرواتا تھا کہ وہ ہمیشہ تبریز کی موجودگی میں چھوئی موئی سی بن جاتی تھی۔ اس کی شدتوں، معنی خیز سرگوشیوں اور شوق نگاہوں سے گھبرا جایا کرتی تھی۔ شائستہ نے چور نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہا، جو ہاتھ صوفے کی پوشت پر پھیلائے دل جمعی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، گویا اس کے قریب آنے کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے لیے بے چین تھا۔ وہ لب بھینج کر 2 قدم مزید قریب ہوئی، اب ان کے درمیان 4 قدم کی دوری برقرار تھی، اور پاس سے تبریز نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے مزید پاس آنے کا حکم دیا، جبکہ شائستہ جو تعجب سے غصے سے بھری کھڑی تھی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ تبریز کو کچھ کہنے والی تھی، پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے بس سی ہوئی تھی۔ ایک الگ ہی جنون تھا تبریز کی آنکھوں میں کہ وہ لب سختی سے پیوست کیے 2 قدم اور بڑھی تھی۔ تم میرا وقت برباد کرنے کی کوشش میں ہو، جو میں کرنے نہیں دوں، بلکہ جو کیا ہے اس کا حساب بھی سود سمیت چکتا کروں گا۔ تبریز سرد آواز میں بول کر اسے سخت نگاہوں سے گھورا، اور بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیے وہ شائستہ کو اپنی جانب کھینچ کر اسے خود پر گرا چکا تھا۔ زار اس اچانک افتاد پر وہ دبی دبی آواز میں چلائی اور اس پر سے اٹھنا چاہا، پر تبریز اس کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ بڑھائے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا کہ شائستہ کے ہونٹ تبریز کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اس نے رخ ترچھا کیا۔ تبریز سرد نگاہوں سے اپنے سینے سے لگی اپنی متحد جان کو دیکھ رہا تھا، جو آج پھڑ پھڑا رہی تھی۔ آخر کیوں نہیں سمجھتی تم کہ میں ایک پل بھی دوری کا روادار نہیں؟ تبریز کی سخت آواز اس کے کانوں میں پڑی، ساتھ ہی اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ شائستہ کی بھی مدھم آواز گونجی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو واضح محسوس کرتی اپنی دھڑکنوں کے ساتھ ان کو گن رہی تھی، جو برابر چلتی دونوں کے دلوں کے ایک ہی لے پر رقص کر رہی تھی۔ میں نہیں سمجھنا چاہتا، تم مجھے میری موجودگی میں اس کمرے میں چاہیے ہو۔ تمہاری یہ چند قدم کی دوری بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں، اور تم ہو کہ ہر ہفتے وہاں جانے کا سوچ کر کمرے سے غائب ہوتی ہو۔ تبریز کی گھمبیر آواز نے شائستہ کے حواس جھنجھوڑ دیے تھے کہ وہ جو اس کے سینے پر سکون سے سر ٹکائے ہوئے تھی، خفگی سے اسے دیکھا تو آپ کون سا رہ لینے دیتے؟ شائستہ نے منہ بسورا، تبھی تبریز نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اپنے نزدیک کیا۔ میں یہ بات آخری بار دہرا رہا ہوں، آج کے بعد تم میرے آنے کے وقت سے جانے کے وقت تک اس کمرے میں ہی رہو گے، اور دوبارہ وہاں رہنے کا مات کہنا، ورنہ تمہیں ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا، اتنا کہ تم ان سے ملنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ سمجھ آئی میری بات؟
وہ شدت پسندگی کی حدیں توڑتا اٹل لہجے میں کہتا، اس کے شنگرفی لبوں پر جھونک گیا تھا کہ شائستہ کی آنکھیں پھیلی تھیں جس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دہکتا لمس اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکیل رہی تھی جو اسے خود پر گرائے۔ چند گھنٹے کی دوری کا حساب لیتا اسے بے حال کرتا جا رہا تھا۔ شائستہ کی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھنے سے وہ بے حال ہوتی، اس کی قربت کے نشے میں قید ہوتی، سانسیں لینے کو تڑپ اٹھی تھی۔ جب ہی تبریز نے اس کی حالت کی پیش نظر خود سے جدا کرتے اسے دیکھا، جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے روحان سی سرخ چہرے سے اس کے سامنے نظریں جھکائے سانسیں کھینچ رہی تھی۔ بہت غلط کرتی ہو خود کے ساتھ، جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہونا وہی جو میں چاہوں گا تو کیوں مجھ سے دور بھاگنے کے پر تولتی رہتی ہو۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے ملائم رخسار کو انگوٹھے سے سہلاتا اور جھک کر اپنے تشنہ لبوں سے ان کی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ ظاہر آپ جان نکال دیں گے میری۔ شائستہ روان سی آواز میں وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی بولی، جہاں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، بلکہ ابھی جان نکالنے کا ہی ارادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہ کہ میں سیکنڈ کا بھی حساب لینے والا بندہ ہوں، تو اس حساب سے تمہاری جان آج خطرے میں ہے۔ تبریز اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر سنجیدہ آواز میں بولا، اور اس کے بغیر سمجھنے کا وقت یہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنے لمحہ سے اسے مہکاتا شائستہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر کے، زار پلیز اپنی گردن پر۔ وہ اس کی داڑھی کی چبھن اور سرسراتے لبوں کی حرکت پر ہول اٹھی تھی۔ خاموش رہو۔ تبریز نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے کچھ اس انداز سے کیا کہ شائستہ نے ڈر کر آنکھیں موند لی۔ جب بھی وہ ایک بار پھر سے من مانی پر اترتا اسے باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب بڑھا۔ شائستہ نے لب دانتوں تلے دبائے اس کے گردن میں منہ چھپا کر اس کے جذبات کو مزید بہکا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل اس پر اختیار جمائے اس کے قریب اس کی قربت کے نشے میں ڈوب کر اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نرمین کی جھجک کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ بے دھڑک اب حشمت سے بات کرنے لگی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں حشمت نے اپنے میٹھے رویے چمکنی چپڑی باتوں میں معصوم نرمین کے جذبات سے کھول کر کھیل رہا تھا کہ نرمین جو دنیا جہاں کے خواب سجائے بیٹھی تھی کہ حشمت کے ارادوں سے ناواقف وہ میٹھے سپنے بننے لگی تھی۔ ایک طرف وہ اس کی محبت میں گم ہو چکی تھی، سب کچھ بھلائے بنا کسی کو بتائے، بھلے ہی وہ اس کا منگیتر تھا، پر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے بات کرتی ہے، اور حشمت نے اسے موبائل لے کر دیا۔ وہ کالج کے باہر اس سے ملتی ہے۔ نرمین نے حشمت کے کہنے پر سب کو بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ حشمت پر اندھا یقین کرنے لگی تھی۔ بچپن سے وہ خود کو حشمت کے نام کے ساتھ منسوب سنتی آ رہی تھی، اور اب اس کو خود کے لیے اتنا پاگل دیکھ نرمین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے بچپنے اور محبت کے سرور میں ڈوب کر وہ کسی کو نہ بتا کر غلطی کر گئی تھی جو اسے کافی مہنگی پڑنے والی تھی۔ نادانی میں کی غلطیاں اکثر ساری عمر کا روگ بن جایا کرتی ہیں، جو چاہ کر بھی جدا نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن جاتی ہیں۔ وہ ساری رات اس سے بات کرتی۔ نرمین بہت خوش تھی، اسے حشمت جیسا ہمسر ملنے جا رہا ہے۔ کارج یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ وہ آنے والے وقت سے بالکل انجان حشمت کے مکروہ ارادوں سے بے خبر تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی حشمت کے متعلق سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کا میسج آیا۔ نرمین نے بے تابی سے اٹھایا تو حشمت کا میسج دیکھ کر دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے فوراً ریپلائی کیا، مجھے یاد ہی کر لیا کرو ظالم لڑکی۔ حشمت نے غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا۔ وہی کر رہی تھی۔ نرمین بے سختہ مسکرا اٹھی اس کی بات پر۔ صدقے میری جان کے، بہت شکریہ کہ آپ مجھے یاد کر رہی تھی۔ مجھے کل تم سے ملنا ہے، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ حشمت نے اپنے مطلب کی بات کی۔ مگر کہاں؟ نرمین نے سوال کیا۔ بس تمہیں پتہ چل جائے گا، اور کل ہر حال میں ملو مجھ سے، میں انتظار کروں گا۔ اوکے، پر میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کوئی غیر نہیں ہوں میں، تمہیں کل آنا ہے تو مطلب آنا ہے، ورنہ میں کل ہی واپس چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ حشمت نے غصے بھرے انداز میں میسج کیا، جبکہ نرمین آنکھیں پھاڑے سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی لب بھیگ کر اس نے فون دور رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگی، جبکہ دوسری جانب حشمت شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وائن کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ سب لانج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ باہر سے آتے مہد نے اپنی چھوٹی مما کو پکارنا شروع کیا، کیونکہ وہ مہد کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ چھوٹی مما۔ مہد لانج میں آتا اپنی چھوٹی مما کو آوازیں دینے لگا۔ لو بھائی، شائستہ آ گیا۔ تبریز کی کاپی۔ وہ جو کچن میں کھڑی مہد کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی کہ فاطمہ بیگم کے کہنے پر مسکرائی۔ مہد بیٹا، خانہ بی نے پکارا۔ جی خانہ بی۔ بیٹا آپ تو بخش دو اپنی چھوٹی مما کو۔ وہ کیسے؟ مہد نے بھویں اچکائے۔ میں نے کیا؟ مہد نے سنجیدگی سے پوچھا اور تبریز کی جانب بڑھ گیا۔ آپ اور چاچو کافی نہیں، ہماری بچی کے ہاتھ
फुलाने के लिए कि अब आप भी वक्तों में डाल रहे हैं। जबकि महद ने तबरेज़ को देखा जिसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी जिसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। फिर खाना बी को देखा जबकि बाकी सब उसे ही देख रहे थे। तभी शाइस्ता किचन से बाहर आए। छोटी मम्मा, क्या आपको मुझसे और ज़हार चाचू से कोई प्रॉब्लम है? इस गैर मुतवक्का सवाल पर शाइस्ता ने हैरान होते तेज़ी ना में सर हिलाया। जबकि महद ने अब खाना बी को देखा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमसे, अब परेशान मत हूँ। महद ने जताकर खाना बी के इल्म में इजाफी करके कुछ इस अंदाज से कहा था कि सबका कह का बेसख्त था। जबकि तबरेज़ ने फटाफट उसके गालों पर प्यार दे डाला। वैसे भी प्रॉब्लम होगी, क्यों इतना प्यार करने वाला शोहर और बेटा मिला। तबरेज़ ने लब दबाकर कहते शाइस्ता को चुप जीपने पर मजबूर कर दिया। छोटी मामा चलें मेरे साथ। वो शाइस्ता की जानिब बढ़ा। कहाँ बेटा? मैं और शम्मस ट्रिप पर जा रहे हैं, आप हमारी पैकिंग में हेल्प करें। वो सबको नज़रअंदाज करता शाइस्ता का हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। सब महद की शाइस्ता के साथ अटैचमेंट से वाकिफ़ थे। वहीं शाइस्ता भी अपने बेटे पर जान वारती थी। महद का हर काम वो खुद अपने हाथों से करती थी कि अब महद को भी शाइस्ता से अपने सारे काम करवाने की आदत हो चुकी थी। अयूब खान, दिलावर खान और जमीन खान किसी अहम जरगा में गए हुए थे। वो तीनों भाई हमेशा से एक साथ, जब भी दिलावर खान जरगा में नायब मुनज़्ज़म की हैसियत से जाते तो साथ उसके दोनों भाई भी हमरा होते थे। जबकि खानम भी बी जान और शम्मा बेगम सब बड़ी हवेली के लाउंज में बैठी थी। तीनों बड़ी ख़वातीन अपने बच्चों और ख़ानदान के मुतल्लिक़ बातें कर रही थीं। फ़ातिमा, शाइस्ता, इरम, पलोशा और सादिया सब एक जने बैठी बातों में मगन थी। नरमैन कॉलेज गई हुई थी। अरसलान खान, मनान खान इस्लामाबाद गए हुए थे। तबरेज़ और ज़बी शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाकी छोटे बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ थे। जबकि सुबह हुई शम्मस और महद ट्रिप पर जा चुके थे। ज़बी और तबरेज़ अपने आदमियों के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हो चुके थे। दोनों का फेवरेट मशगला था कि वो वीकेंड पर शिकार के लिए ज़रूर जाते थे। हशमत कॉलेज से छुट्टी पर नरमैन को अपने साथ लिए फार्म हाउस आया था जो कि निस्बत जंगल में ही वाक़या था। नरमैन उसके साथ अकेले आने पर कुछ घबराई हुई थी, पर हशमत की धमकी के पेश नज़र खामोश रही। हशमत की वक्फे से गली नज़रें उसके चादर में छुपे सरापे पर उठ रही थी। वो जल्द अज जल्द उसे महसूस करना चाहता था। उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। आज उसकी फ़्लाइट थी, पर उससे पहले वो अयूब खान से बदला लेना चाहता था और शम्मा बेगम को मौत के घाट उतारना चाहता था कि जिस मकसद के लिए उसकी माँ ने उसे भेजा था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? नरमैन की बिल्ला आखिर झंझलाहट भरी आवाज़ गूंजी। फार्म हाउस। हशमत ने सरसरी सा जवाब दिया। वहाँ क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो असल बात कहते कहते रोक गया था। नहीं, आप प्लीज़ मुझे छोड़ें, वापस बहुत देर हो गई है। नरमैन उसके अंदाज पर हाल तर करती मिन्नत भरे लहजे में बोली, छोड़ दूंगा, फिक्र ना करो। हशमत मानिक हिस्सी से बोला। कुछ ही देर में वो लोग फार्म हाउस पहुँच चुके थे। नरमैन के चेहरे पर वाज़ेह डर था। वो गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। जब हशमत ने दरवाज़ा खोलकर जारहाना अंदाज में उसे खींचा था कि वह बौखलाकर आंखें फाड़े उसे देखने लगी। बाहर निकलो, वो वहशत ज़दा चिल्लाया था कि नरमैन फुर्ती से बाहर निकली। उसका अंदाज नरमैन को ठटकने लगा था। ये आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नरमैन मासूमियत से गोया हुई। एक पल को हशमत ने उसके मासूम चेहरे को देखा था, फिर सर झटक कर बिना जवाब दिए अंदर की जाने बढ़ा। वो उसे एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर ले आया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? नरमैन कमरे को देखती धड़कते दिल से बोले। एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था, तुम्हें महसूस करने के लिए, तुम्हारी कुर्बत से दिल बहलाने के लिए। हशमत अब असल मुद्दे पर आता नरमैन के रूंगटे खड़े कर गया था कि वो आंखें फाड़े उसे देखे गई। उससे पहले कि वो कुछ सोचती, कोई बचाव करती, हशमत बदले की आग में दरिंदा की तरह उस पर टूट पड़ा था कि उसकी आहो बका, वास्ते, मिनते, तरले सब को वो रौनता, उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाता। नरमैन के वजूद उसकी रूह को बुरी तरह मजरूह कर चुका था कि बदले की आग में वो हवस परस्त अपनी कमीनगी का परचम बुलंद करता। नरमैन को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत पामाल कर चुका था। वह बुरी तरह नरमैन को हवस का शिकार बनाता, उससे दूर हुआ था जो न जाने कब से होशो खैर से बेगाना हो चुकी थी। हशमत एक नज़र उसके आदम हुए वजूद पर डालकर खबासा से मुस्कुराता दूर हुआ। उसे अंदाज़ा था कि अब ये ज़रूर नहीं बचेगी, अगर बच गई तो मौत को गले लगा गई। बदले की ओट में हवस पूरी थी, असल में यही उसका मकसद था, पर साथ इंतकाम का लफ्ज़ लगाकर वो बुरी तरह नरमैन को तबाह कर चुका था। वो बेसुध पड़ी थी, उसके रुखसारों पर आंसू हनूस ठहरे थे। वो एक नज़र उसे देखकर बाहर निकल गया। इमरान, तुम लोग तैयार हो? स्पीकर से हशमत की आवाज़ गूंजी थी। जी साहब, आप फिक्र ना करें, हम मचान में ही हैं। इमरान की आवाज़ गूंजी। मेरे वालिद मोहतरम को कुछ नहीं होना चाहिए, बस उस औरत को उड़ा देना। हशमत सफाकी से बोला। ठीक है साहब जी। इमरान ने
ताबेदारी से कहा, जबकि हशमत ने काल बंद करके उस बंद कमरे को देखा जहाँ नरमैन की ज़ात रोंदी जा चुकी थी। तबरेज़ और ज़बी अपनी बंदूकें थमे फूंक फूंक कदर कदम रखते आगे बढ़ रहे थे। उनकी नज़रें शिकार की तलाश में थी, जबकि अपने आदमियों को वो पीछे छोड़ आए थे। काफ़ी देर से वो तलाश में थे। भाई, हमें दिन बदलना पड़ेगा, तबरेज़ की मुस्कुराती आवाज़ गूंजी। ज़बी तबरेज़ की बात का पस मंज़र समझ चुका था, तभी उसका जंगल में कह गूंजा, कह तो सही रहे हो। अब शिकार को पता चल चुका कि शिकारी इसी दिन आते। ज़बीहुल्लाह मुस्कुराता आगे बढ़ता बोला। दोनों ने बंदूकें हाथ में थाम रखी थी। तभी कुछ फासले पर तबरेज़ को कुछ घड़ी नुमा सुकड़ा सिमटा वजूद नजर आया। ज़बीब भाई, तबरेज़ ने रोक कर ज़बी को पुकारा, जबकि नज़रें उनसे कुछ दूर झाड़ियों की ओट में पड़े वजूद पर मरकूज थी। ज़बी ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। दोनों तशवीशी अंदाज में दाएं बाएं देख रहे थे, पर कोई ज़ीरू ना देखा था। तभी वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखते उस तरफ पड़े। दोनों ने लब बेच रखे थे। थोड़े फासले पर उन्हें अंदाज़ हुआ कि वो लड़की है, और लम्हे में वो दोनों मामला समझ चुके थे। तबरेज़ ने सख्ती से मुठ्ठियाँ बेंची थी, जबकि ज़बी के माथे पर बेशुमार बाल पड़े थे। वो बच्चे तो ना थे कि ना समझ पाते। इस हालत में लड़की को वराने में यूं उतड़ी हालत में देख कर उनका दिमाग खोल उठा था। तभी वो दोनों उसकी जाने बढ़े। कुछ कदमों की दूरी पर उनकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई थी, और यही वो वक्त था जब ज़बी और तबरेज़ को अपने कदमों के नीचे से ज़मीन सरकती महसूस हुई। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।